رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود محمودہ کا انعام دار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم حدیث خیر رسول احمد مصطفیٰ آقا نعمت تاجدار ختم نبوت حضور آقا مولانا جانے جانا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد فضل و احسان ہے جس مالک و مولا نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ہر جمعہ تو مبارک نہیں، ہر گھڑی بھی ہم اس احسان کا شکر ادا کریں تو یہ کام ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے اوپر جو پہلی وحی نازل کی گئی، فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ پہلی آیت اقرا پڑھنے سے سٹارٹ ہوئی۔ پہلی وحی، پہلا کلام جو اللہ نے بذریعہ جبریل اپنے محبوب کے ساتھ کیا وہ فرمایا کہ پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام علوم عطا فرما کر کائنات کے اندر بھیجا، علم اتنا دیا اپنے محبوب کو کہ کچھ باقی نہ رہا۔ جب آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرماتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو تو اپنا نائب بنا کر دنیا کے اندر بیچ رہا ہے یہ جا کے قتل و غارت کرے گا، دنگا و فساد کرے گا۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ قرآن کی نص ہے، تمام اشیاء کے نام۔ اب وہ پہلی ڈیبیٹ جو روئے زمین سے پہلے ہوئی وہ تھی فرشتوں اور جناب آدم علیہ السلام کے درمیان۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی تھی، جو علم عطا فرمایا تھا، اس کے مطابق تمام فرشتوں نے جناب آدم علیہ السلام سے ڈیبیٹ کی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا، جو معرفت عطا فرمائی تھی، جناب آدم علیہ السلام نے جب کائنات روئے زمین کے اوپر پیدا ہونے والی تمام اشیاء کے نام لیے تو ملائکہ کی بھی حیرت تانگ رہ گئی کہ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ جو ہمیں بھی نہیں پتا وہ بھی علوم اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا فرما دیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اگر ملائکہ لاجواب ہو سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ اتنا علم عطا فرمائے کہ آدم کے سامنے اللہ کے نوری ملائکہ بھی حیران ہو جائیں، اور وہ بھی جناب والا بات کرنے کے مطابق جو ہے وہ جو بھی بات کرے، جو بھی سوال کرے، اس کا جواب فوراً سے پہلے مل جائے اور وہ بھی حیران کھڑے ہو جائیں۔ اگر آدم کی شان یہ ہے تو آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ نے آدم کو یہ شان عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے آدم کو یہ مقام اور مراتب عطا فرمائی ہے۔ اگر آدم کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر جناب آدم علیہ السلام نے، اور آدم علیہ السلام کو جب اس کائنات کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کی ہم سفر میری اور آپ کی ماں جناب حضرت حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کو بھی ساتھ بھیجا، جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ ابھی کچھ محققین کا کہنا یہ ہے، بڑی غور طلب بات ہے، کچھ محققین کا کہنا یہ ہے
کہ آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے شخص نہیں ہے۔ تھیوری یہ پیش کرتے ہیں کہ یونان کے اندر ایک شہر برآمد ہوا جس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ تقریباً 10,000 سال پرانا شہر ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں 10,000 سال پرانا شہر برآمد ہو سکتا ہے۔ پھر سائنسدان آگے اپنی تھیوری یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ جناب آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا جو نشان برآمد ہوا اور آپ کی قبر مبارک کا جو نشان برآمد ہوا، اس پر جب ریسرچ کی گئی وہ تو تقریباً 700-750 سال پرانا معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں، کوئی بعید نہیں، کیونکہ آپ کے چونکہ ذہن جو ہے ان پر اسلام کی حکمرانی نہیں، پورے وثوق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ذہنوں کے اوپر اسلام کی حکمرانی نہیں، ہمارے ذہنوں کے اوپر سائنس کی حکمرانی ہے۔ ہم نے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ 7 یا 750 سال پرانا وہ قدم کا نشان، پھر آپ نے کہا کہ 10,000 سال پرانا وہ جو شہر برآمد ہوا، تو معلوم یہ ہوا، اب سائنس کی تھیوری پیش کرتے ہیں، یہ بڑا مشہور واقعہ آج کل چل رہا ہے کہ یہ تھیوری پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے جی آدم علیہ السلام کے قدم کا جو نشان ہے وہاں کی تحقیق کہتی ہے کہ 700-750 سال پرانا اور جناب 10,000 سال پرانا ہمیں ایک شہر برآمد ہو رہا ہے۔ میں کہا عقل کے اندھو یہ تو دیکھو کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے عمر کتنی عطا فرمائی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو عمر کتنی عطا فرمائی تھی۔ تم پڑھتے ہو کتب احادیث میں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ایسا تھا جس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی۔ میں نے کہا انکار کرو، کہو کہ 400 سال عمر نہیں ہوتی۔ کہا جی نہیں، پہلے انبیاء کرام کی امتیں جو گزری ان کی تو ہزاروں سال عمریں ہوتی تھی۔ میں نے کہا نوح علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی، پھر کچھ عقل کے اندھوں نے اس کو یہ بنا لیا کہ نوح علیہ السلام کی ٹوٹل جو عمر تھی وہ 950 سال تھی۔ میں نے کہا نہیں، 950 سال تو فقط تبلیغ ہے، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، اب بتاؤ ان کی عمر کتنی تھی؟ پھر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے ایک اور نظریہ پیش کیا جاتا ہے، سیکولرزم کے لیے ایک نظریہ اور سوچ پیش کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مان بھی لیں کہ جناب آدم علیہ السلام آپ آج سے 10,000 سال پہلے اس کائنات کے اندر تشریف لائے، تو پھر جو دوسرا قرآن و سنت سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام اس کائنات میں بھیجے ہیں، ایک مہینے میں بھی ایک بھیجا جائے تو یہ مکمل نہیں ہوتے۔ اب سوال تو ہے، ہم نے کہا اس کا جواب بھی موجود ہے۔ کیا ہم نے 20 دفعہ یہ نہیں بیان کیا کہ اللہ نے کسی نبی کو کسی شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی خاص جناب والا شہر اور خاص صوبے کی طرف نبی بنا کے بھیجا، کسی کو کسی ملک کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ایک وقت میں کئی انبیاء کرام کائنات کے اندر تشریف لائے۔ اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ یکے بعد دیگر انبیاء کرام کا اس کائنات کے اندر آنا اور یہ سارا تسلسل اتنی جلدی کے ساتھ چلنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اور کوئی نہیں تھی،
جناب آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، نوح علیہ السلام سے، شیش علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب الیاس، یہ تمام انبیاء کا جو سلسلہ چلا، رب کو گوارا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ وقت لگ جائے، جس کے لیے ان تمام کو بنایا تھا، جس کے لیے روئے زمین کو سجایا تھا، رب چاہتا تھا کہ وقت جلدی گزرے اور میرے محبوب کا ظہور ہو جائے، اپنے محبوب کو جو ہے وہ سامنے لانے کے لیے، اپنے محبوب کو عیاں کرنے کے لیے، اور اس کو اس روئے زمین پر بیچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ایک بات دی کر اس کائنات پھر ہم نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اگر تمہاری تھیوری کو دیکھ لیا جائے، تمہاری سوچ کو اگر مان لیا جائے، تو آج بھی پونے 1500 سال ہو چکے، کیوں نہیں کوئی نبی آیا؟ آ کر دکھائے نا، کیوں نہیں آیا؟ بڑے کذاب آئے، بڑے دجال آئے، جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم نبی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسی دنیا میں مرے بعد میں پہلے ایکسپوز ہو کر اس دنیا سے، پہلے ان کو دنیا نے جان لیا کہ یہ نبی نہیں، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے۔ نبی کائنات کے اندر اللہ نے جتنے بھیجے حضور علیہ السلام سے پہلے بھیجے، اور آخری مہر لگا کر جو اللہ نے بھیجی وہ محمد رسول اللہ کو لگا کر، آپ کے بعد کسی کی جرت ہی نہیں ہے کوئی نبی ہو، کوئی کہے بھی تو مسلمان اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار۔ صحابہ کرام کا قیمہ ہو گیا جی، قیمہ۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس جب گئے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دین کا کام کرنے ہم جب نکلتے ہیں تو ہمارے آڑے کون سی چیزیں آتی ہیں؟ بیوی، بچے، ماں باپ، یہی ہوتا ہے نا، اولاد، اہل و عیال۔ ہم کہتے ہیں یار ان کا کیا بنے گا، ہم چلے جائیں گے، ان کا کیا بنے گا۔ حضرت حبیب بن زید کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو جب حضور علیہ السلام نے خط لکھا مسلمہ کذاب کو کہ تو دجال ہے، جھوٹ ہے، تو نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حضور نے خط لہرایا، فرمایا کہ کون میرا غلام یہ خط لے کر جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید بھاگے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خط مجھے دے، میں لے کے جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب یہ راستہ بڑا دشوار ہے، موت کو بھی گلے لگانا پڑ سکتا ہے، تو بتا کیا تو تیار ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فدا کا حبیب اور امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، یہ ذات کیا ہے، یہ جان کیا ہے، میں تو اپنے ماں باپ کو آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ خط جناب حبیب بن زید کو دیا، اور یہ فرمایا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا حبیب تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا کمانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو جناب حبیب بن زید نے عرض کی یا رسول اللہ جب کلمہ آپ کا پڑھ لیا، جب غلامی آپ کی اختیار کر لی، پھر کیا بیوی اور کیا بچے، مجھے خط دیجیے میں مسلمہ کذاب کے پاس۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمہ کذاب کے پاس جب گئے نا تو آپ نے جا کے وہاں پہ خط پڑھا، آپ نے کہا یاد رکھ تو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، تو کذاب ہے، تو نبی نہیں ہے، نبی ایک ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، نبی میرے آقا بولے ہیں۔ تو اب مسلمہ کذاب کا لشکر چونکہ بہت بڑا تھا، 80,000 کا لشکر تو جناب سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے میں لے کے آیا تھا، بہت بڑا لشکر تھا اس کا۔ تو اس کا قلعہ جو تھا، اس کے قلعے کے اندر سارے اسی کے حواری تھے، اسی کے ماننے والے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہاں پہ مسلمان کتنے تھے؟ ایک، حضرت حبیب بن زید، سارے اس زندیق کو ماننے والے، اس مرتد کو ماننے والے، اور مسلمان فقط ایک۔ یہاں پہ اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ یہ ہے وہ سارا ماجرا، یہ ہے وہ سارا منظر جہاں پر اقبال کی روح تڑپی تھی۔ اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے کرم ترانہ۔ تو وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے مسلمہ قذاب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے گیا، آپ نے کہا کہ نبی میرے آقا ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آگے سے حضرت ابی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ یہ ہے اصل دین، یہ ہے۔ جواب کیا ہونا تھا جی؟ جواب یہی تھا نا کہ حضرت ابی بن زید کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، تو قذاب ہے، جی یہی جواب بنتا تھا نا۔ مسلمہ قذاب کو کہتے ہیں کہ تو نبی نہیں، تو جھوٹا ہے، تو قذاب ہے، تو نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرے آقا مولا سچے ہیں۔ تو جب مسلمہ قذاب نے کہا نا حضرت ابی بن زید کو بتا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو سنیے حضور کے غلاموں کی پھر بولی کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن زید نے کہا کتیا تو کی بکواس کی ہے، میرے کتانے تو سنے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے حضور کے غلام۔ اور پھر اس نے دوبارہ کہا، اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں بتاؤ۔ آپ نے کہا میرے قانون نے سنا ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہ میرا مذاق اڑاتا ہے۔ مسلمہ قذاب نے کہا یہ میرا مذاق اڑاتا ہے، جب اس کے نبی کی بات کرتا ہوں تو یہ سنتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے، اپنی بات کرتا ہوں کہتا ہے میرے قانون نے سنا ہی کوئی نہیں، اس کو لٹاؤ۔ جناب حبیب بن زید کو لٹایا گیا، خدا کی قسم جناب حبیب بن زید کا قیمہ کیا گیا، اور آپ کا جسم مبارک یہ اوپر والا دھڑ جو بچ گیا تھا اس کو اٹھا کے آگ کے اندر پھینک دیا گیا، اور آگ کے اندر جانے کے بعد بھی پوچھا گیا اب بتاؤ، فرمایا کہ یہ جان کیا لاکھوں جانے بھی ہو میں اپنے آقا مولا کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ صحابہ کرام نے قیمے کروائے ہیں دین کے لیے، اور ہماری طبیعت دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرنے والے بندے ہوں گے نا وہ علماء ہوں گے، وہ علم رکھنے والے ہوں گے۔ عالم بندہ جو ہوگا، جو علم والا بندہ ہوگا، جس نے علم پڑھا ہوگا یا علم سیکھا ہوگا، اللہ سے ڈرے گا تو وہی بندہ ڈرے گا۔ جاہل بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جہالت نے پورا اپنا روپ بنایا ہے اس کے دماغ کے اوپر، اور جاہل کو کیا پتا دین کیا ہے، علم والے کو پتا ہے کہ دین کی حساسیت کیا ہے، دین کہتے کسے۔ پھر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ یاد، میرے آقا مولا کا دین ایسا دین ہے کہ اس میں عمر کی قید نہیں، کوئی عمر کی قید نہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، کسی نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کسی قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والا، حضور علیہ السلام کا دین دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے ویلکم کرتا ہے۔ ملک شام سے ایک شخص چلا مدینہ شریف کی طرف، کتنی مسافت ہے؟ 2-4 کلومیٹر، کتنا طویل سفر طے کیا اس شخص نے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آپ کے دور خلافت کے اندر ملک شام سے چلا، مدینے پہنچا، جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ بتا اتنا طویل سفر طے کر کے کیوں آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ملک شام سے نکلا تھا، مدینے آیا، میں فقط یہ تمنا لے کر آیا ہوں میں آپ سے دعائے قنوت سیکھ سکوں۔ شام سے نکل کر مدینے تک کا سفر طے کیا، کرنا کیا تھا؟ قنوت سیکھنی تھی، دعائے قنوت۔ اور ہمیں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سفید گاڑیاں ہو چکی ہوتی ہیں، عمر کا 80% حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت صاحب دعائے قنوت نہیں آتی، سورۃ اخلاص کے نال کام چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے کہ ہماری عمریں دیکھو کہ ہم اکثر زندگی کا حصہ گزار چکے اور آتی ہمیں دعائے قنوت بھی نہیں، جو ہم نے واجبات میں پڑھنی ہوتی ہے، جو وتروں میں پڑھنی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں آتی۔ پھر ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے، یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں مسلمان بنائے۔ پھر ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، مومن اور مسلمان کے اندر فرق ہے۔ مت کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا
اور میں نے دین کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. یہ دین نے تیرے اوپر احسان کیا کہ تو کلمہ پڑھ کے رسول کا غلام بن گیا. وہ بڑا ایک مشہور واقعہ یہ ماضی بعید کے اندر گزرا کہ ایک شخص تھا، وہ بغیر غسل کے نمازیں پڑھاتا تھا. بغیر غسل، یہ بہت مشہور واقعہ ہے. بغیر غسل کے وہ نمازیں پڑھاتا تھا. تو اب وہ بندہ علماء کے پاس گیا، مناظر بن گیا نا، جس کو علم کا خمار ہو ایک لمحے سے پہلے مناظر بن جاتا ہے، مناظر بن گیا. اس نے علماء کے جا کے دروازوں میں دستک دی. اس نے کہا جی آپ کی حضور علیہ السلام کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، اس پر اپنا قہر نازل فرمائے گا، اسے اللہ آزمائش میں ڈالے گا. دیکھو میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں صحیح سالم، بالکل مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، اور میں بغیر غسل کے نمازیں پڑھاتا ہوں. تو علماء نے اسے جواب نہ دیا. پھر رفتہ رفتہ وہی شخص جو مصلی رسول میں کھڑا ہوتا تھا وہ عیسائی ہو گیا، عیسائی مذہب اس نے اختیار کر لیا. پھر ایک مقام کے اوپر جب وہ اپنی تقریر کر رہا تھا، اس تقریر میں اس کا موضوع یہ تھا کہ شریعت محمدی یہ کہتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر تم نماز پڑھاؤ گے، نماز پڑھو گے، اللہ کا قہر تم پر نازل ہوگا. میں نے اتنے سال ناپاکی کی حالت میں نمازیں پڑھی نہیں، پڑھائی ہیں لوگوں کو، تو میرے اوپر کوئی قہر نازل نہیں ہوا، مجھے کوئی سزا نہیں ملی. تو وہاں پر ایک فقیر گزر رہا تھا، وہیں پر وہ رکا. اس نے جا کے اس کو گریبان سے پکڑا. اس نے کہا کیا اللہ کا یہ قہر تجھ پہ کم ہے کہ اس نے دین کی دولت تجھ سے لے لی اور عیسائی تجھے بنا دیا؟ کتنی بڑی دولت اللہ نے تجھ سے لے لی، کیا یہ اللہ کا غضب تیرے اوپر کم ہے؟ پھر حضور علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، بڑے ملنگ سے صحابی ہیں اور بڑے درویش صحابی ہیں، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ صحابہ کرام کے منیٹر ہیں صحابہ کے. آپ کو حضور علیہ السلام جو بھی فرمانے ارشاد فرماتے یاد نہیں تھا رہتا. حضور کی بارگاہ میں آتے کوئی معاملہ ہوتا آپ کو یاد ہی نہیں تھا رہتا. تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات آپ کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں رہتی، میرا حافظہ کمزور ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چادر پھیلاؤ. آپ نے چادر پھیلائی تو میرے آقا مولانا یوں اپنے ہاتھ کے لب بھر کے اس چادر کے اندر ڈالے. آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی اعتراض ہے کہ خالی ہاتھوں سے ڈالیں، ہماری زبانیں جل جائیں، ہماری زبانوں کو کینسر ہو جائے اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کے ہاتھ خالی تھے. جن کے ہاتھوں میں اللہ نے کل کائنات کی کنجیاں عطا فرما دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے خزانے ان کے ہاتھوں میں عطا فرما دیے، ان کے ہاتھ خالی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا مولا نے رب مبارک بھرے اور اس چادر کے اندر ڈالے، چادر کو اوپر سے بند کیا، فرمایا اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، خدا کی قسم میں عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا، لیکن اس وقت جو پہلا فرمان حضور نے ارشاد فرمایا تھا وہ بھی مجھے نہیں یاد ہوتا، اتنا حافظہ مضبوط ہو چکا تھا. اور پھر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام حضرت ابو ہریرہ آپ جب وہاں سے نکلے تو بازار کی طرف چلے، لوگوں کو صدائے دینے لگے. کہتے ہیں کہ مدینے میں مسجد نبی شریف کے اندر حضور کی خیرات بٹ رہی ہے، سارے جاؤ وہاں پہ. تو دوڑے لوگ مسجد نبی شریف کے اندر آئے. آپ وہاں پہ جناب بازار میں اکیلے کھڑے تھے تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر دیکھا کہ کیا بٹ رہا ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، بعض لوگ حلال اور حرام کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ لوگ واپس آئے. انہوں نے آ کر جناب ابو ہریرہ سے عرض کی کہ مدینے میں تو کوئی خیرات نہیں بڑھ رہی، مسجد نبی شریف کے اندر تو کوئی خیرات نہیں بڑھ رہی. تو جناب ابو ہریرہ نے کہا کہ بتاؤ پھر تم وہاں دیکھ کر کیا آئے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم دیکھ کر آئے، بعض لوگ نوافل ادا کر رہے تھے، بعض لوگ نمازیں ادا کر رہے تھے، تو کچھ ایک گروہ تھا وہ حلال اور حرام کے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کر رہا تھا. تو جناب ابو ہریرہ نے کہا تھا وہی تو حضور کا دین تھا، وہی تو حضور کی خیرات تھی.
ہمارے کابرین نے ہمیں جناب جو حضور کے لنگر کا بتایا ہے نا، وہ حلووں کا نہیں بتایا، یہ یاد رکھیں۔ حضور کا جو لنگر ہے وہ حضور کا دین ہے، وہ دین ہے اور دین کی ترجمانی ہے۔ یہ مت کوئی سوچے کہ کسی سے پوچھ کر دین بیان کیا جائے، کسی کا جھوٹا دین لوگوں نے اپنے دھرم بنائے ہوئے ہیں، اپنے مذاہب بنائے ہوئے ہیں جھوٹے، آج تک ان کے بیان کرنے والوں نے ان سے پوچھ کر نہیں بیان کیا، حالانکہ وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ تو دین جو اپنی حساسیت خود رکھتا ہے، دین جو اپنا مقام اور مرتبہ خود رکھتا ہے، وہ کیسے کسی سے پوچھ کر بیان کیا؟ تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم، آپ کوفے کی مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت جی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کتاب کا نام آپ سب یاد کر لیں، مستدرک علی الصحیحین، یہ کتاب کا نام ہے اور شیخین نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا مجموعہ ہے۔ تو آپ وہ شخص جو ہے وہ جناب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ جناب نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو آپ واز فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، مسائل پر ڈسکس کر رہے تھے، تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ شخص کچھ دیر بعد پھر آیا، فرمایا جی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت جانے والا ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ہمیں نماز کے وقت کا پتہ ہے۔ تو ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم مولا علی کو ماننے والے ہیں۔ مولا علی نے کہا بیٹھ جاؤ، نماز کے ٹائم کا ہمیں پتہ ہے۔ تیسری مرتبہ وہ شخص پھر اٹھا، کتاب کا حوالہ ذمہ دار میں، دکھانا میں نے، ہاں اگر آپ کو پڑھنا آ جائے تو سبحان اللہ، ترجمہ آپ نے جہاں سے آپ کا دل کرے آپ کروا سکتے ہیں۔ تیسری مرتبہ وہ پھر اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا جی، نماز پڑھ لو۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ مولا علی کے لفظ ہے، فرمایا حاضر قلب یعلمنا بالسنت، فرمایا ہونٹ سانو ایک کتا دسے گا حضور کی سنت کے، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تیسری دفعہ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا حاضر قلب یعلمنا بالسنت، ہونٹ کتا سانو دسے گا کہ حضور کی سنت کی ہے، تو پھر وہ بیٹھ گیا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی، جب ہم عصر کی نماز سے فراغت حاصل کی ہم نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا۔ تو اس واسطے جب بات حضور کے دین کی ہو، جب بات حضور کے دین کی سربلندی کی ہو، تو پھر نماز کا جو وقت ہے نا اس میں تاخیر کی جا سکتی، یہ یاد ہے۔ اور کہیں پر بھی یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں اپنے ذہنوں کے اندر، یا تو اگر کہیں پر یہ فرض ہے تو آپ بتا دیں کہ نماز کی جماعت 1:15 بجے ہوگی۔ کیا کسی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے تو آؤ لے کے آؤ کہ بھائی 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے؟ نہیں، یہ اپنی سوچ، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس 20 لوگ آتے ہیں کہ جناب ہمارے دفاتر میں مسائل ہوتے ہیں، ہمارے جو مالکان ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں جناب کہ تم لوگ لیٹ ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ایسے مالک پہ بھی لعنت اور ایسے ملازم پہ بھی لعنت، جس کو یہ خیال نہ آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ پہ احسان کرنے، بعض لوگ احسان کرنے آتے ہیں مسجد میں، احسان کیسے؟ اینڈ ٹائم پر آئیں گے نماز کے وقت، اینڈ ٹائم کے اوپر جب جماعت کھڑی ہو جائے گی 2 فرائض ادا کریں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ بھئی یہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ کیا اس کو تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے؟ وہ تمہاری نمازوں سے بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جی 1 بجے کا ٹائم ہے جناب، خطیب صاحب امام صاحب جناب لیٹ آتے ہیں، جی 10 منٹ لیٹ آتے ہیں، 5 منٹ لیٹ ہے۔ میں نے کہا ہم آقا مولا کو ماننے والے ہیں، ہم نے اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے،
مسجد اقصی میں حضور نے پڑھائی نماز، پڑھائی کہ نہیں پڑھائی انبیاء کرام کو؟ مسجد اقصی میں بیت المقدس میں حضور نے جب معراج پر گئے، حضور جب معراج پر گئے انبیاء کرام کی امامت کی، اونچی بولو، انبیاء کرام کی امامت کی، تو کیا حضور علیہ السلام وہاں پہ پہلے تشریف فرما ہو گئے تھے، انبیاء کرام بعد میں آئے تھے؟ قطاریں باندھ کے 1,24,000 انبیاء کرام انتظار کر رہے تھے، قطاریں باندھ کے انتظار کر رہے تھے کہ کب امام الانبیاء تشریف لائیں گے اور آ کر نماز پڑھیں گے۔ کسی ایک نبی کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہاں پر ایک جملہ بھی کس سکے کہ یا رسول اللہ آپ لیٹ کیوں تشریف فرما ہوئے۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نبی کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ مقتدی پہلے آئے گا، امام بعد میں مسجد میں آئے گا۔ ہم کسی کے کانے نہیں، نہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے، نہ ہم کسی کے مال پہ چلنے والے ہیں۔ ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے پیسوں کے اوپر جو لوگ خیرات کی صورت میں دیتے ہیں۔ ہم نے دین وہی بیان کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، بس کسی سے پوچھ کے دین نہیں بیان کرنا۔ اور جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جناب ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے، یہ الگ اعلان، میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ جس شخص کو یہ تکلیف ہے کہ دین ایسے نہیں ایسے بیان ہونا چاہیے، میری عقل یہ کہتی ہے کہ بات ایسے نہیں ویسی ہونی چاہیے تھی، اس کو کھلی چھوٹ ہے، وہ اٹھ کے جا سکتا ہے مسجد سے۔ یہاں پر حضور کے غلاموں کی ضرورت ہے، غداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر دین کے وفاداروں کی ضرورت ہے، دین کے غداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وفادار کبھی بھی غدار نہیں ہوتا، جو حضور کے دین کا وفادار ہوتا ہے۔ اب بتائیے جی، میں کسی نے بندے نے پیو کی تعریف کرا جی، اس کا سینہ چوڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی کسی کے باپ کی بات کر رہا ہوں، کسی کے باپ کی تعریف کروں تو کیا اسے خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ اگر کسی شخص کے باپ کی میں خصائص بیان کروں، اس کی خصوصیات بیان کروں کہ یار یہ کوالٹی اس کے والد میں بڑی اچھی ہے، تو اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اس کا دل چاہے گا کہ یار نہیں بس کرو یار، اے میرے پیو کی شان ہے، میں بیان نہ کرو، چھوٹا جھوٹ بولتے ہو۔ کیا وہ کہے گا؟ خوش ہوگا کہ میرے باپ کی تعریف۔ میں نے کہا کہ اگر ہم اپنے نبی کی تعریف بیان کریں تو جو اٹھ کر یہ کہے کہ بس کر دو، پھر اس کا حساب کس نے لینا ہے؟ پیو کی تعریف دے اٹھتے بندے کی زبان نہ ہلے، اور نبی کی جب بات ہو رہی ہو، نبی کی شریعت کی جب بات ہو رہی ہو تو انسان گز گز لمبی زبان نکال لے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر گئے ہیں، ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر عوام تک پہنچا دی ہے۔ کسی کا دل کرتا ہے کوئی سنے، جس کا نہیں دل کرتا اٹھ کے چلا جائے۔ دین وہی بیان ہوگا جو محمد رسول اللہ میں دے کر گئے۔ آپ متفق ہیں نا اس بات سے؟ اس واسطے آپ نے متفق رہنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام، اور یہ جو دین ہمیں دیا گیا، یہ جو اسلام ہمیں دیا گیا، ہم نے آج تک اس منبر پر بیٹھ کر فرقہ واریت پہ بات نہیں کی۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت کے اوپر۔ آج تک میں نے کم از کم اپنی زبان سے شیعہ سنی بھابی دیوبندی کا نام نہیں لیا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت کے اوپر، لیکن ہاں ہم سنی ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں۔ ہم کسی کے مذہب پہ انگلی نہیں اٹھاتے، کسی کے دھرم پہ انگلی نہیں اٹھاتے، لیکن جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے گا، ہم انشاءاللہ ہر میدان میں اس کی منجی ٹھوکیں گے انشاءاللہ، کہیں پر بھی ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی جناب؟ ہاں یہ ضرور ہم کہتے ہیں یار، اگر کوئی شخص رفع یدین کرتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی اوپر پڑھتا ہے، یہ ائمہ کی تحقیق ہے۔ اس کے مطابق میں بذات خود، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں بذات خود یہ نظریہ اور سوچ رکھتا ہوں کہ بروسے قیامت یہ نہیں پوچھا جانا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، باندھ کر پڑھی، رفع یدین کیا یا نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جانا ہے کہ بتا پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ میرا ذاتی نظریہ ہے، ذاتی سوچ ہے۔
اگر اس کے اوپر رفع الیدین کے اوپر بھی ڈبیٹ کی جائے تو الحمدللہ یہ ہمارے سے اوپر کی باتیں نہیں ہیں. اس کے اوپر الحمدللہ پورا ایک بیان ریکارڈ کیا ہے ہم نے یوٹیوب کے اوپر. ترک رفع الیدین کے اوپر واضح دلیل ہمارے پاس موجود ہے. تو اس پہ سن لیں. ضمناً بات آ گئی. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے قول. ٹھیک ہے جی. ایک فعل ہے، ایک قول ہے. رفع الیدین حضور نے کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا. یہ ہے فعل. کیا ہے؟ بولو سارے، کیا ہے؟ یہ فعل ہے. حضور نے کیا، احادیث بتاتی ہیں، صحابہ کرام نے بھی کیا. لیکن کوئی ایک روایت کتب احادیث میں سے، ذخیرہ حدیث میں سے ایک روایت، صحیح روایت کو چھوڑ دے، حسن کو چھوڑ دے، ضعیف روایت بھی پوری کتب حدیث میں کوئی شخص لا کر مجھے دکھا دے کہ حضور نے صحابہ کو فرمایا ہو کہ رفع الیدین کرو، میں آج سے رفع الیدین کرنے کو تیار. ہاں، میں دکھانے کو تیار ہوں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسکتوا فی الصلاۃ. اور اس سے پہلے جو لفظ ہے اذناب خیل الشمس، کہ حضور نے جب صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، رفع الیدین کرتا دیکھا، حضور نے فرمایا تم کیا گھوڑوں کی پوچھڑ کی طرح اپنے ہاتھوں کو بار بار اوپر کر رہے ہو. یہ حدیث کا لفظ ہے. آگے فرمایا اس نماز میں سکون ملتا ہے. فعل اپنی جگہ، قول جو ارشاد ہوتا ہے وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے. ایک شخص ایک عمل کر رہا ہے وہ اس کا فعل ہے، کچھ آرڈر کر رہا ہے وہ حکم ہے. حضور نے حکماً ارشاد فرما دیا کہ اس کو ختم کر دو. تو بتائیے پھر کوئی تحقیق باقی رہ گئی؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. یہ ائمہ کی تحقیق ہے، وہ جس امام کو فالو کرتا ہے ان کی تحقیق ہے، اس کے مطابق وہ کرے. لیکن علم کی دنیا جو ہے وہ مخصوص نہیں، وہ ایک سمندر ہے. اس سمندر میں غوطہ لگاؤ گے تو پتا چلے گا اندر کون سے ہیرے پڑے. تو حضور کے دین کی ترجمانی اور حضور کے دین کی بات جب بھی کی جائے بڑے تحمل کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کسی کے باپ کی تعریف نہیں ہوتی، میرے باپ کی کم از کم نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. اور میں تو آج تک اپنے باپ کا نام بھی نہیں لیا. آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو میرے باپ کے نام سے واقف ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہم نے جب بھی بات کی ہے حضور آقا مولا کی بات کی ہے، بس. حضور کے وفادار صحابہ کی بات کی ہے، حضور کی اہل بیت کی بات کی ہے، اللہ کی بات کی ہے، اللہ کے رسولوں کی بات کی ہے، انبیاء کرام کی بات کی ہے، صالحین کی بات کی ہے، شہداء کی بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. اپنی بات ہم نے کبھی بھی نہیں کی، نہ ہی ہمیں کرانے کی شوق ہے. اور بعض لوگوں کو یہ مسئلہ بڑا ہوتا ہے نا کہ جناب مولوی صاحب جب فلانا بندہ ہاتھ چومتا ہے ہمیں گن آتی ہے اس چیز سے ہمارا کوئی بندہ ہاتھ چومے. ہم کہتے ہیں جھکنا فقط اللہ کے سامنے. یہ کیا، بس اگر کوئی بندہ محبت سے کرتا ہے تو یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے. آج تک ہمارے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی بندہ ہمارا ہاتھ چومے، اور ہم اس کو اچھا سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ بندہ ہمارا ہاتھ چومے. اس واسطے جس شخص نے گھر میں اپنے والد کا ہاتھ نہیں چومنا، اپنی والدہ کا ہاتھ نہیں ساٹا اور چٹتا بھی رہے تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جس شخص کے گھر اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، اس کا والد موجود ہے، اس کی والدہ موجود ہے، اگر ان کے ہاتھوں کا بوسہ بیٹا نہیں لے گا، جس دل ہے پیر کا جا کے بوسہ لینا رہے، کوئی فائدہ نہیں. سب سے بڑا پیر تو تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. جناب ویسے کرنی کا واقعہ آپ نے سنا ہے. جناب ویسے کرنی کو مقام اور مراتب کیسے ملے؟ کیا حضور کی زیارت کی تھی؟ کیا صحابی رسول تھے؟ حضرت ویسے کرنی کیا صحابی تھے؟ نہیں تھے. ظاہری حضور کا دیدار نہیں کیا، مقام کیسے مل گیا؟ والدہ نے کہا جاؤ حضور کو تلاش کرو، ایک جگہ پہ جانا دوسری پہ نہ جانا. اب روایات اٹھائیے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجرہ عائشہ صدیقہ میں پہنچے. حجرہ عائشہ صدیقہ میں آواز دی کہ اویس آیا ہے کرم سے، حضور سے ملنا چاہتا ہے. تو آگے سے آواز آئی کہ حضور مسجد نبی شریف کے اندر ہے. تو حجرہ عائشہ صدیقہ جو تھا اس کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. یہ جیسے یہ دروازے ہیں یہ مسجد کے، یہ تو اندر والی سائڈ پہ کھلتے ہیں نا، وہ مسجد کے اندر دروازہ کھلتا تھا. تو ویسے کرنی کو ماں کی وہ نصیحت یاد تھی. اب یہ تھا محبوب سامنے ہو،
اس کے بعد بھی یہ ہے ادب ماں کا، اور یہ ہے جناب تربیت۔ یہ بھی پتہ ہے کہ 10 سے 12 قدم کی مسافت کے اوپر حضور کا بدوہا کا چہرہ میں نے دیکھ لینا ہے، لیکن وہ نصیحت یاد تھی کہ گھر گئے تو کسی اور مقام پہ نہ جانا، اگر کسی اور مقام کا پتہ چلا تو گھر نہ جانا، واپس آ جانا، میں علیل ہوں۔ یہ بھی پتا تھا 10 قدم کی مسافت پہ چہرہ بدوہا کی زیارت ہو جائے گی۔ وہیں پر سے واپس لوٹے کرم شہر کی طرف، اپنے گھر میں آئے اور اپنے گھر میں آ کے اپنی ماں سے کہا کہ والدہ، ماجرا یہ ہوا کہ میں حجرہ عائشہ صدیقہ میں پہنچ گیا اور مجھے یہ پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرما ہے اور میں وہاں پر نہ گیا، آپ کی نصیحت میں نہیں گیا۔ پھر ملتا کیا ہے؟ میں نہیں سنے آج تک کسی نے پیر کی اتنی خدمت کی تھی، ہمیں پیر کی اتنی بات مانی اور اس کو اتنا بڑا انعام مل گیا ہو۔ یہ ماں کی خدمت کا یہ نچوڑ ہے جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اپنا جبہ دیا۔ جبہ دے کے ارشاد فرمایا اے میرا جبہ ہے، یہ لے جانا اور جا کے کرن شہر میں جانا، وہاں پہ اویس ہوگا، اویس کو میرا جبہ ادا کر دینا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ نبی کہہ رہے ہیں خاتم الانبیاء، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے اس غلام اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دیں۔ تو ماں کی خدمت سے یہ صلہ بنتا ہے۔ اور علماء یہ دین کے وارث ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کرام کس کے وارث ہیں؟ سارے بولو، انبیاء کرام کس کے وارث ہیں؟ علماء کرام کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کسی دنیا دار کے وارث نہیں ہے، نہ یہ دنیا دار کے اشاروں پہ چلتے ہیں اور نہ ہی چلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو نوٹوں کے پجاری ہوں گے، جو پیٹ کے پجاری ہوں گے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جب دین پڑھا تھا تو ہمارے استاد گرامی امیر المجاہدین نے یہ فرمایا تھا کہ روٹی رب کتوں کو بھی دے دیتا ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کتا بھوک سے مر گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ روٹی رب کتوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن حضور کے دین کے ساتھ سوداگری نہیں کرنی، اور اسی کو ہم لے کر بیٹھے اور انشاءاللہ اسی عزم کو لے کر چلنا ہے، اور آپ سب نے ساتھ چلنا ہے۔ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ تسی چلنا ہے، ہنس کے چلو یا رو کے چلو، تسی نال چلنا ہے۔ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ سارے بولو نا، چلیں گے نا؟ باہر والے جوان بھی بولو نا، چلیں گے نا انشاءاللہ؟ حضور کے دین کے ساتھ چلنا ہے، کسی مولوی کسی پیر کے پیچھے نہیں چلنا، حضور کے دین کے پیچھے چلنا ہے، حضور کے دین کے تابع ہو کے چلنا۔ کسی مولوی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، کسی عالم، کسی مفتی، کسی قاری کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، حضور کے دین کے پیچھے چلنا۔ لیکن ایک بات یاد ضرور رکھو کہ حضور کے دین کے پیچھے چلنے کے لیے تمہیں علماء کی صف کے پیچھے آنا پڑے، ورنہ بھٹک جاؤ۔ اور یہ شیطانی سوچ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو جائے نماز جلدی پڑھانے کا، تو میں الحمدللہ سامنے بیٹھا ہوں، بات کرنے کے لیے کھلا ٹائم ہے۔ آج پچھلے جمعۃ المبارک کو میں درگزر کر گیا تھا، اور آج میں ممبر رسول پہ قسم اٹھا کے بیٹھا تھا کہ آج انشاءاللہ میرا اس کا بہت بڑا مکالمہ اور مناظرہ ہوگا جو بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آخری بات، یہ شیطانی سوچ یاد رکھیں۔ ایک شیطانی فکر ہے جی، شیطانی فکر اور شیطانی سوچ، وہ یہ ہے کہ مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جاؤں۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ بولے کون سی سوچ ہے؟ شیطانی ہے بھائی، شیطانی میں حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ کس کی سوچ ہے؟ سارے بولو، کس کی سوچ ہے؟ تو مولوی جی نہ پتر پڑھ کے صحیح، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم اصول، علم منطق، فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث، فقہ، اصول حدیث، حدیث، اصول حدیث، پھر علم بلاغت، علم فلسفہ، علم منطق، علم جناب مرقات اور علم نحو اور جناب والا علم قرات، یہ سارے علوم پڑھ، پھر اس تمام علوم پڑھنے کے بعد تو جا کے کسی مولوی نے کوئی بیان کہے جی میں 17-18 علوم پڑھ آیا ہوں، میں نہ گل کروں۔ جس بندے کو پتہ ان تمام علوم کے نام کا بھی نہیں، وہ بندہ اٹھ کے مولویت کے اوپر بات کرے۔ اس واسطے سے کہنے ہاں کہ عمر دے وچ بے شک تسی 100 سال دے پہنچ جاؤ، لیکن مولوی دے سامنے تسی بچے لگتے ہو۔ تو اس واسطے حضور کے دین کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے جی، آپ سب نے بھی کرنی ہے۔ حضور کے دین کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے انشاءاللہ۔
آپ سب نے بھی کرنی ہے، جہاں پہ جائیں گے حضور کے دین کی بات ڈنگے کی چوٹ پہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی غیرت اور اہمیت عطا فرمائے۔ واحد دعوانا